یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر قطر پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اسے امریکہ کی سلامتی پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قانونی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا کوئی مکمل دفاعی معاہدہ یا ملٹری پیکٹ نہیں ہے۔ تو اگر فضکی ایسا دوبارہ حملہ کرتا ہے تو کیا امریکہ اسرائیل پر حملہ کرے گا قطر کو محفوظ کرنے کے لیے؟ امریکہ اسرائیل کے خلاف براہ راست فوجی کارروائی کے امکان کو عملی طور پر ہمیشہ ٹالتا آیا ہے۔ وہ سب کچھ استعمال کرنے کے لیے امریکہ تیار ہے ایران کو جوہری ہتھیار یا جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے۔ تو آپ جتنی بھی کارروائیاں کر رہے ہیں دراصل امریکہ کے اس بڑے پلان جو کہ ایران کے خلاف ہے، آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہمارا موضوع قطر کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ ایگزیکٹو آرڈر ہے جس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ہے اور یا پاکستان کا کوئی کردار اس پہ بن سکتا ہے۔ ہم اسی موضوع کو مختلف زاویوں سے دیکھیں گے اور موازنہ کریں گے کہ صدر ٹرمپ کے اس ایگزیکٹو آرڈر کا امریکہ کے دوسرے دفاعی معاہدے جو انہوں نے دوسرے ملکوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں اس میں اور اس میں کیا بنیادی فرق ہے۔ تو تجزیہ سننے سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اگر تجزیہ پسند آئے تو لائک کیجیے، نہ پسند آئے تو ہمیں فیڈ بیک دیجیے کامنٹس میں۔ شکریہ۔ بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے جس کے تحت یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر قطر پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اسے امریکہ کی سلامتی پر حملہ تصور کیا جائے گا اور امریکہ تمام قانونی اور مناسب اقدامات جو بھی ہیں وہ کرے گا، جن میں ڈپلومیٹک بھی ہے، اکنامک سینکشن بھی ہو سکتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر ملٹری رد عمل بھی ہو سکتا ہے امریکہ کا اگر قطر پہ کسی نے حملہ کیا۔ اب یہ ظاہر ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، کیونکہ 9 ستمبر کو اسرائیل نے دوحہ میں حماس کی لیڈرشپ کو قتل کرنے کے لیے حملہ کیا تھا، لیکن وہ بچ گئے۔ مین لیڈرشپ باقی 4 افراد وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے کافی مسلمان ملک اور عرب ممالک غصے میں آئے تھے، انہوں نے بہت شور مچایا تھا، کیا کچھ نہیں تھا، تو شاید ان کو مطمئن کرنے کے لیے کیا گیا۔ ابھی اسی پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 اکتوبر یعنی 2025 کو اپنے ایگزیکٹو آرڈر میں اعلان کیا ہے کہ an armed attack on the state of Qatar shall be considered a threat to the peace and security of the United States۔ امریکہ کا جہاں دل چاہتا ہے وہ اپنی سیکیورٹی کو ڈیفائن کر لیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی کہا کہ اور اگر ضرورت پڑی تو امریکہ قطر کے دفاع کے لیے all diplomatic, economic and if necessary military measures لے گا۔ تو یہ تو انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ظاہر وائٹ ہاؤس کے اس اعلان میں بڑے الفاظ، یعنی یہ لگتا ہے کہ بڑی طاقتور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور یہ قطر کو فوری طور پر ایک مضبوط یقین دہانی دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قانونی طور پر نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا کوئی مکمل دفاعی معاہدہ یا ملٹری پیکٹ نہیں ہے۔ یہ ایک مضبوط سیاسی یقین دہانی ہے، لیکن قانونی اعتبار سے یہ نیٹو طرز کا معاہدہ نہیں ہے، کیونکہ معاہدہ بنانے، جنگ کا اعلان کرنے یا فوجی کارروائی کے اختیارات جو ہے وہ آئین کے تحت کانگریس کے پاس ہے۔ صدر صرف ایگزیکٹو آرڈر دے سکتا ہے ایک سیاسی یقین دہانی کے طور پر۔ تو امریکہ میں ایگزیکٹو آرڈر دراصل صدر کی طرف سے اپنی انتظامیہ کو دیا جانے والا ایک حکم ہوتا ہے، اپنی حکومت کو۔ دوسری حکومت کو انہوں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہوتا ہے، تو جو اپنی حکومت کے لیے ایک پالیسی سم طے کرتا ہے، لیکن یہ سینٹ کی منظوری سے منظور شدہ بین الاقوامی معاہدے کے برابر نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ دوسرے معاہدے ہوتے ہیں، فوجی معاہدے۔ نیٹو جیسے معاہدوں کی حیثیت یہ ہے کہ تمام رکن ممالک باضابطہ طور پر ایک دوسرے کی مشترکہ دفاعی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، یعنی اگر ایک پر حملہ ہوگا تو باقی سب اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے، اور اس کا پورا ایک میکینزم بنا ہوا ہے، قانونی طور پہ بنا ہوا ہے، امریکی سینٹ نے منظور کیا ہوا اسے۔ لیکن صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کی حدود یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد پھر بھی امریکی قانون، کانگریس کی منظوری یا وسائل کی دستیابی پر منحصر رہتا ہے۔ یعنی فرض کہ امریکہ کے پاس نہیں وسائل ہیں، وہ کہیں اور پھنسا ہوا ہے، یا وہ نہیں چاہتا ہے، یا کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں، سعودی عرب منع کر دیتا ہے، یا ترکی منع کر دیتا ہے، یا اسرائیل منع کر دیتا ہے، تو وہ قطر کی مدد شاید نہ کر پائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ آرڈر میں سخت زبان استعمال کی گئی کہ اس کو کسی نے دیکھا تو ہم پر حملہ ہوگا، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے، کہہ تو دیا انہوں نے، مگر عملی طور پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی
کہ یہ عملی طور پر ایک جو نیٹو کا ایگریمنٹ ہے اس میں آٹومیٹکلی وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اگر ایک پر حملہ تو سب پر حملہ ہوگا اور سب کو جواب دینا ہے. تو یہ امریکہ خودکار طور پر یعنی آٹومیٹکلی کسی جنگ میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ ہر فیصلہ سیاسی اور قانونی عمل سے گزرے گا. یعنی اس وقت کے حالات سیاسی اور اکنامک جو بھی ہوں گے، جو پولیٹیکل، ان کے مطابق امریکہ فیصلے کرے گا. تو قطر کے ساتھ امریکہ کے تعلقات پہلے ہی دفاعی نوعیت کے تو ہیں. قطر میں العدید ایئر بیس جو امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے، جہاں ہزاروں امریکی فوجی موجود ہیں، وہ قطر میں ہے. 2013 میں امریکہ اور قطر نے دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. ویسے تعلق ان کا 1992 سے ہے، لیکن 2013 میں آخر میں باقاعدہ ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا. اور 2022 میں قطر کو امریکہ نے میجر نان نیٹو الائی کا درجہ بھی دیا تھا، جس سے اسے فوجی ساز و سامان اور تربیت تک خصوصی ایکسس دی گئی تھی. لیکن ان سب اقدامات کے باوجود یہ کبھی نیٹو کی سطح کا ایک باہمی معاہدہ نہیں تھا. اس ایگزیکٹو آرڈر کے بعد قطر کو ضرور زیادہ مضبوط ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل ایک سپورٹ یا سیکیورٹی ملی ہے، لیکن یہ اب بھی سیاسی فیصلوں کے تابع ہے. یہ نیٹو جیسا ایگریمنٹ نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اسرائیل قطر پر 9 ستمبر جیسا حملہ دوبارہ کر دیتا ہے، کہ بھی حماس کے لیڈر ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ابھی فرض کیجئے جو انہوں نے حماس کو اپنا ایک سو کالڈ حماس کے کو بظاہر تو وہ امن کا منصوبہ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں کیپیچولیشن ایگریمنٹ پلان جو وہ دیا ہے حماس مسترد کر دیتا ہے، تو پھر اسرائیل ان پر حملے کرے گا. تو اس صورت میں کیا وہ دوحہ میں پھر جا کے حملے کر سکتے ہیں؟ تو اگر فرض کیجئے ایسا دوبارہ حملہ کرتا ہے تو کیا امریکہ اسرائیل پر حملہ کرے گا قطر کو محفوظ کرنے کے لیے؟ ایگزیکٹو آرڈر کی زبان دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قطر پر کسی بھی حملے کو امریکی سلامتی پر حملہ سمجھا جائے گا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ امریکہ صرف قانونی اور مناسب اقدامات کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پاس اختیار تو ہے، لیکن یہ ایک نیٹو طرز کا خودکار عمل نہیں ہوگا، آٹومیٹک نہیں ہوگا، بلکہ اس اختیار کے ساتھ اس کا سیاسی حالات پر بھی دار و مدار ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات انتہائی قریبی ہیں. قطر کے ساتھ ایگزیکٹو آرڈر ضرور آ گیا ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے. اب اس پر بہتر ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم گلف کوآپریٹو کونسل کے اس خطے میں جو امریکہ کی فوجی کمٹمنٹس ہیں، یعنی ان کے ساتھ جو ان کو دفاع کرنے کے جو ان کے وعدے ہیں، ان کمٹمنٹ کا اسرائیل کے ساتھ فوجی اور دفاعی کمٹمنٹ کا جائزہ لے لیں، تاکہ سب کی درجہ بدرجہ اوقات کا پتہ چل جائے کہ اسرائیل کے سامنے سب کی اوقات کیا ہے. اس لیے ہم امریکہ کے اسرائیل، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ جو دفاعی اور فوجی تعلقات ہیں کس نوعیت کے ہیں ان کا ہم جائزہ لیں، تاکہ یہ فرق واضح ہو جائے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قطر کے لیے جو نیا ان کا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کی اسرائیل کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. امریکہ اسرائیل کے جو تعلقات کی بنیاد ہے وہ ایک طویل مدتی معاہدہ نہیں ہے، مگر شراکت اور قانونی مالی ذمہ داریوں پر مبنی ہے. یعنی دونوں کی ایک پارٹنرشپ ہے، جس میں ملٹری پارٹنرشپ بھی ہے، جس میں انویسٹمنٹ کی بھی، جس میں اکنامک اور فائنینشیل بھی ہے. اس طرح تو اسرائیل کے ساتھ جو ان کی سپورٹ ہے وہ تو کئی برسوں سے چلی آ رہی ہے، کئی دہائیوں سے، جب سے وہ بنا اس وقت سے چلی آ رہی ہے. لیکن میں تازہ صرف مثالیں دے رہا ہوں کیونکہ ماضی کی تاریخ نہیں دہرانا چاہ رہا، میں اس وقت کی تازہ ترین حالات بتانا چاہ رہا ہوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کیا ہے. مثال کے طور پہ 14 جولائی 2022 کو یروشلم یو ایس اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنرشپ جوائنٹ ڈیکلیریشن ایک آیا تھا. اس میں امریکہ نے واضح کیا کہ اسرائیل کی سلامتی امریکہ کے لیے اسینشیل ٹو یو ایس انٹرسٹ اینڈ این اینکر آف ریجنل اسٹیبلٹی ہے. یہ انہوں نے کہا تھا. یہ کسی اور معاہدے میں نہیں ہے، نہ کسی اور ملک سے کہا ہے. اور امریکہ نے کہا کہ وہ ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی جتنی بھی منصوبہ بندی ہے اس کو روکنے کے لیے وہ کیا کہا اس نے، prepare to use all elements of national power to ensure that outcome. یعنی کچھ بھی جو بھی امریکہ کے پاس طاقت ہے، جس میں اکنامک، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ملٹری، وہ سب کچھ استعمال کرنے کے لیے امریکہ تیار ہے ایران کو جوہری ہتھیار یا جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے. اس کے ساتھ امریکہ کی ایک یعنی اس سے کہا کہ کیوں کہا، اس لیے کہ امریکہ کی آئرن کلیڈ کمٹمنٹ ٹو اسرائیلز ڈیفنس ہے. اور اس کو امریکی محب خارجہ جو ہے اس نے کئی بار دہرایا بھی ہے. ہمارا جو اسرائیل سے جو ہے وہ بڑا آئرن کلیڈ ہے. پاکستان جس طرح چین کے بارے میں کہتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے.
اسرائیل کو فراہم کی جانے والی جو بھی ملٹری سپورٹ ہے، ٹیکنالوجیکل پارٹنرشپ ہے اور تمام جو ضروری ہتھیاروں کی فراہمی ہے، اسرائیل یعنی امریکہ اسرائیل تعلقات کی بنیاد رہی ہیں۔ ابھی غزہ میں جنگ کے دوران امریکہ نے کس طرح کھل کے فراغ دلی کے ساتھ اسرائیل کو مسلسل اسلحہ دیا ہے، جبکہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو وہ خطرہ ہی نہیں تھا جو کسی بڑی جنگ میں ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف ایک بیچارے فلسطینی لڑ رہے تھے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے راکٹ ہیں یا کچھ اور چیزیں، اور اسرائیل کی جو مدد کرتا ہے امریکہ، یہ معاہدے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ امریکی کانگریس میں اس کے لیے قانون بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا کوئی قانون قطر کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں امریکہ اور بحرین کے تعلقات میں بھی ایک اہم فوجی پہلو موجود ہے، یعنی یہ بھی ایک گلف اسٹیٹ ہے اور یہ بھی سمجھے نان نیٹو ایلائی ہے امریکہ کا۔ تو بحرین میں سن 2002 میں اس کو میجر نان نیٹو ایلائی ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور یہ واحد خلیجی ملک ہے جہاں امریکہ نے اپنا بحریہ کا، نیوی کا 5th فلیٹ یعنی 5واں بیڑا جو مستقل طور پر تعینات کیا ہوا ہے۔ اب یہاں امریکہ کی کیا مفادات ہیں؟ ایران اور کچھ بھی نہیں۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق the US commitment to Bahrain's security is ironclad and our defense relationship remains a cornerstone stability in the Gulf۔ یعنی آئرن کلیڈ ہے اور یہ کارنر کا مطلب ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ اس کا بیس جو ہے، اور بحرین کی جو دفاع کرنا، تو دراصل وہ بحرین کی بادشاہت کا دفاع نہیں ہے، بلکہ ایک ان کو اڈا چاہیے، وہاں پہ انہوں نے اپنے اس اڈے کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس تعلق کا مطلب یہ ہے کہ بحرین امریکہ کو خطے میں بحری طاقت کے مرکز کے طور پر سہولت فراہم کرتا ہے، اور بدلے میں اسے امریکی اسلحہ، تربیت اور جو بھی دفاعی تعاون اور نام کی ایک سپورٹ بھی مل جاتی ہے۔ تاہم یہ تعلق بھی نیٹو طرز کے باہمی یعنی باضابطہ باہمی دفاعی معاہدے کی شکل میں نہیں، یہ بنیادی طور پر اس بیس کی میزبانی، اسلحے کی فراہمی اور ملٹری کوآپریشن جو ہے اس پر مبنی ہے، جس سے بحرین کی سلامتی تو مضبوط ہوتی ہے، لیکن مگر قانونی طور پر امریکہ کو خودکار طور پر بحرین کے دفاع کی پابند نہیں کرتی ہے۔ جب امریکہ کے دل جائے گا، امریکہ بحرین کو بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ وہ فرض کیجئے سعودی عرب حملہ کر دیتا ہے بحرین پہ، تو امریکہ تو کچھ نہیں کرے گا، اگرچہ امکانات کم ہے، لیکن میں ایک فرض کر رہا ہوں، ایک ہائپوتھیٹیکل بات۔ اس طرح امریکہ سعودی عرب تعلقات میں حالیہ عرصے میں ڈیفنس پارٹنرشپ بڑھی ہے، اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ بھی گئے بھی تھے، تو اس کے بعد سے مئی 2025 میں امریکہ اور سعودی عرب نے ایک تاریخی ملٹری ہارڈ ویئر یعنی دفاعی ساز و سامان کا معاہدہ کیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 142 ارب ڈالر ہے، جس میں ایئر ڈیفنس ہے، میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اور ملٹری کمیونیکیشن ایکوپمنٹس ہیں، فورسز کو ماڈرنائز کرنا ہے، اور دیگر شعبے شامل ہیں اس طرح کے۔ اور اس میں ظاہر ہے انویسٹمنٹ اور اکنامک پارٹنرشپ بھی ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ میں $1 ٹریلین کے قریب جو ہے وہ سرمایہ کاری بھی کرے گا، اور نتیجتاً سعودی فوجی صلاحیت جو اس میں بہتری آئے گی، اور سعودی عرب امریکہ کے ڈیفنس سسٹم کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل ہو جائے گا، یعنی مطابقت اختیار کرنے کا ہوتا ہے نا، ان کے سیٹلائٹ سے ایک خاص فریکوینسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے جہاز کسی اور فریکوینسی پہ، تو وہ سب ایک سنکرونائزڈ ہو جائے گا، پورا کا پورا سعودی عرب کا جو بھی ڈیفنس سسٹم یا ملٹری ایکوپمنٹس ہیں وہ امریکہ کے پورے سسٹم، سیٹلائٹ سسٹم کے ساتھ سنکرونائز ہو جائیں گے۔ تو عملاً امریکہ اپنا اسلحہ سعودی عرب کو فروخت کر رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے، مگر نیٹو جیسا خودکار دفاعی ضمانت نہیں دے رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی امریکہ کا ایک مضبوط ڈیفنس ریلیشن شپ ہے، مثلا US ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ ہے، DCA جو کہلاتا ہے، جس کا نیا ورژن مئی 2019 میں نافذ ہوا تھا۔ اس میں ملٹری ایکسرسائزز، ٹریننگ، امریکی ملٹری ہارڈ ویئر یعنی اسلحہ، آگے پھر دوبارہ اسلحہ، متحدہ عرب امارات میں پیشگی ذخیرہ کرنے کے امکانات اور ہتھیاروں کی منتقلی شامل ہیں۔ یعنی امریکہ اصل میں اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں ان سب کو۔ تو UAE کو میجر ڈیفنس پارٹنر کا درجہ بھی دے دیا ہے، یعنی خلت ایک اور نئی دے دی ہے، جس سے ملٹری کوآپریشن، ڈیفنس ٹیکنالوجی میں کوآپریشن اور ملٹری کمیونیکیشن اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کی پارٹنرشپ میں بہتری آئی ہے۔ اور متحدہ عرب امارات نے تو اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا ہوا ہے، لہذا امکان نہیں ہے کہ اسرائیل کبھی بھی متحدہ عرب امارات پہ حملہ کرے۔ عملی طور پہ یہ عرب ممالک، گلف ممالک جو اسرائیل کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ اسرائیل کے کسی فوجی کارروائی یا کسی اور قسم کی کارروائی کے خلاف امریکہ ان کسی بھی ملک کو ایک ضمانت دیتا ہے کہ وہ ان کو بچائے گا۔ اب امریکہ کے گلف کوآپریٹو کونسل کے ان ممالک کا
اسرائیل کے ساتھ جو ملٹری کوآپریشن کا موازنہ کریں، یعنی جو میں نے نام لیا آپ کو گلف کوآپریٹو کونسل کے جو ارکان ملک ہیں، ان کے ساتھ جو امریکہ کا ملٹری کوآپریشن ہے، اس کو اگر ہم اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ملٹری کوآپریشن کے ساتھ موازنہ کریں تو فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ معاملے میں امریکہ کی کمٹمنٹ نہایت کمپریہنسو ہے۔ فائنینشیل ایڈ، خطے میں اسرائیل کی ملٹری سپریمیسی، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان میں سے کسی دوسرے عرب ملک کو انہوں نے علاقے میں بڑا بننے کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن اسرائیل کی ملٹری سپریمیسی کی گارنٹی دی ہے، یعنی فوجی برتری جو ہے اس کی ضمانت دی ہے۔ جوائنٹ ڈیفنس منصوبے ہیں اور جنگی اور اسٹریٹجک رد عمل شامل ہے کہ اگر اسرائیل پہ حملہ ہوتا ہے تو امریکہ آئے گا۔ اور آپ نے بھی دیکھا تھا جب اسرائیل اور ایران کی لڑائی ہوئی تھی، حالانکہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا، ایران نے جوابی کارروائی کی، تو اس جوابی کارروائی کو، ایران کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں اسرائیل میں بہت نقصان ہوا تھا۔ تو اس وقت اسرائیل کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے امریکہ کودا تھا میدان میں، اس نے B-2 بامبرز بھیجے تھے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے۔ ابھی بھی جو غزہ میں پیس پلان دیا ہے یہ اسرائیل کا تیار کردہ ہے، اور امریکہ نے جب کہا کہ یہ پیس پلان ہے، مسلمان ملکوں نے آمنا و صدقنا اس کو تسلیم کر لیا۔ بعد میں پتہ چل رہا کہ دکھایا کچھ تھا کہ ہے کچھ اور، پتہ نہیں بھی جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے عوام کا جب رد عمل آ رہا ہے تو اس میں اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہی ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں امریکہ کا جو اسرائیل کے ساتھ جو ایک ڈیفنس کوآپریشن کا جو ہے وہ تعلق، وہ نیٹو سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ تو قطر کے ساتھ امریکہ کے کمٹمنٹس پہلے میجر نان نیٹو الائی جو تھا اس کے طور پر وہاں پہ ملٹری بیس کا استعمال کرتے رہے وہ لوگ، ٹریننگ اور ایکسرسائزز اور کوآپریشن تک محدود تھی۔ صدر ٹرمپ کے نئے آرڈر کی وجہ سے محض پالیسی سطح پر ایک ڈیفنس ایشورنس دی گئی ہے، ایک یقین دہانی کرائی گئی ہے سیاسی سطح پر، جس کا خودکار دفاع کے، یعنی نیٹو کی طرح کے دفاع کے تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ قانونی طور پر باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہے، ایگریمنٹ نہیں کیا ہے انہوں نے قطر کے ساتھ بیٹھ کے یا بلا کر یا وہاں جا کر، انہوں نے اپنے ہی انتظامیہ کو ایک ہدایت جاری کر دی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ مل کر امریکہ نے بڑے ہتھیاروں کی فروخت کی ہے اور فوجی نظام کو ماڈرنائز کرنے میں مدد دی ہے، مگر ان میں سے یہ واضح نہیں کہ امریکہ نے سعودی عرب کے دفاع پر اتنی ٹھوس خودکار، یعنی آٹومیٹک کمٹمنٹ دی ہو جیسے اسرائیل کے معاملے میں ہے، بالکل نہیں۔ اسی طرح UAE کے معاملے میں دفاعی تعاون بہت وسیع ہے، لیکن وہ بھی مکمل میوچل ڈیفنس ٹریٹی کی شکل میں نہیں، جس سے کہ امریکہ لازماً فوجی مداخلت کرے اگر UAE پر کوئی حملہ کرتا ہے۔ اس لیے صدر ٹرمپ کے اس آرڈر کو بعض تجزیہ کار قطر کے لیے فیس سیونگ کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ قطر پہ اسرائیلی حملوں کے بعد دباؤ تھا کہ کوئی بڑی طاقت اس کی پشت پر کھڑی ہو، اور وہ کچھ کہتے نا کہ کپڑے گر گئے نواب صاحب کے تو وہ صاف کر کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہم تو وہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اس اعلان کا ایک بڑا اسٹریٹجک پیغام اصل میں ہے کس کے لیے، بلکہ اس پورے خطے میں جو امریکی اڈے ہیں، جو ڈیفنس بیکس ہیں، وہ ہیں ایران کے لیے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی یہ سمجھ لیں کہ قطر پر کوئی بھی کارروائی براہ راست واشنگٹن کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوگی یا ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ اعلان قطر کے تحفظ کے ساتھ ایک وسیع تر جغرافیائی سیاسی سگنل بھی ہے۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس کے اثر قطر کے دیگر عرب ہمسایوں اور خلیجی تعاون کو کی جو کونسل ہے، یعنی گلف کوآپریٹو کونسل جو ہے، اس پر کیا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے یہ جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا وہ قطر کے لیے جاری کیا ہے، یہ ایگزیکٹو آرڈر انہوں نے GCC کے رکن ممالک کے لیے نہیں کیا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ایسا ایگزیکٹو آرڈر سوائے قطر کے کسی اور گلف کوآپریٹو کونسل کے رکن کے لیے جاری نہیں کیا ہے۔ کچھ عرب ممالک شاید اس اعلان کو مثبت طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ امریکہ کا خطے میں موجود رہنے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ دینے یا ان کے ایشورنسز دینے کی ایک نئی قسم کی آپ آرڈر کہہ لیں یا یقین دہانی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ ممالک جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر چکے ہیں، جیسے متحدہ عرب امارات ہے یا بحرین ہے، جنہوں نے سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہوئے ہیں، ان کے لیے اعلان ذرا پیچیدہ صورتحال پیدا کرتا ہے کہ ہم نے تو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی بنا لی اسرائیل کے ساتھ، ہم کو کیا دے رہے ہو خاص جو کہ قطر سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو ان کے لیے سوال اہم ہوگا کہ امریکہ آخر کس حد تک قطر کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس کا خطے کے جو بیلنسز آف پاور ہے، یعنی امریکہ UAE ریلیشن شپ، امریکہ بحرین ریلیشن شپ، امریکہ سعودی عرب ریلیشن شپ، امریکہ اسرائیلی ریلیشن شپ، تو اس کو متحدہ عرب امارات یا دوسرے ممالک جو GCC کے جو رکن ممالک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے خطے میں ایک ایک ملک یا ایک ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کیا اس کا بیلنس کیا بن رہا ہے۔ اسی طرح GCC کے اندر بھی اس سے مزید بدگمانی یا تقسیم پیدا ہو سکتی ہے
کہ جناب قطر کو تو آپ نے اتنی ویلیو دے دی، اس کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا ہے ساڑھے لے کی، کیونکہ قطر اور دیگر خلیجی ممالک جو ہیں یعنی گلف کوآپریٹو کونسل کے جو دیگر رکن ممالک ہیں، ان کے قطر کے ساتھ ایک کشیدہ تعلقات کی ہسٹری رہی ہے اور اندر سے ابھی بھی کشیدہ ہے۔ اور ذرا دوسرا ایک اور پہلو بھی دیکھتے ہیں اسی حالات سے جس کا رابطہ بنتا ہے اور جو اس سے وابستہ بھی ہے، وہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے یا ایگریمنٹ ہوا ہے، جس کے خد و خال صرف ابھی تک اس ایگریمنٹ تک ہیں جو کہ ریاض میں ہوا تھا یمامہ پیلس میں۔ اس کا میکینزم کیا ہے، شقیں کیا ہے، کب کس طرح حملہ، جہریت کس طرح سمجھی جائے گی، کس طرح حملے کو تصور دیا جائے گا، پاکستان کہاں کہاں ڈپلوائے کرے گا، یا سعودی عرب پاکستان میں کیا کیا کرے گا، یہ ابھی تفصیلات آئی نہیں ہیں سامنے، نہ طے پائی ہیں، لیکن یہ ایک میوچل ایگریمنٹ ہو چکا ہے، میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو اب اس ایگریمنٹ کے اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے اس قطر کے ساتھ جو اس کی ایشورنس امریکہ کی، کہ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے۔ تاثر تو یہ دیا جا رہا تھا کہ پاکستان جب اس امریکہ کے پورے ڈیفنس سسٹم کو، سیکیورٹی سسٹم کو ریپلیس کرے گا، تو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا جسے یعنی باہمی تعاون قرار دیا جا رہا ہے، اور تجزیہ کار خاص طور پہ پاکستان کے جو تجزیہ کار ہیں اسے خطے میں بدلتے ہوئے مختلف بیلنسز آف پاور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یعنی پتہ نہیں اب ہم یہاں پہ سینٹ کام کا رول ادا کریں گے، یا اگر امریکہ سے یا کسی کے بھی یا اسرائیل کی سے کوئی حملہ ہوتا ہے سعودی عرب پہ تو پاکستان جا کے لڑے گا، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر امریکہ قطر کے دفاع کو محض ایگزیکٹو آرڈر کی حد تک رکھتا ہے اور نیٹو طرز کی ضمانت نہیں دیتا، تو خطے کی ریاستیں امریکہ سے باہر اپنے دفاعی انتظامات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی۔ ایک خیال آیا، یہ ہم پیش کر رہے ہیں ساری دنیا میں، کہ کیونکہ امریکہ نے ان کے دفاع نہیں کیا، قطر کا دفاع نہیں کیا، تو قطر نے تو ابھی تک میوچل یعنی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ نہیں کیا ہے، ایگریمنٹ نہیں کیا پاکستان کے، سعودی عرب نے کر لیا ہے کہ اس کو مارا تب یہ مجھے بھی کوئی مارے گا اسرائیل آ کے، ایسا نہیں ہے۔ اب بعض تجزیہ کار سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ جو باہمی دفاعی معاہدہ ہے، کہتے ہیں یہ ابھی رجحان کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب سارے گلف کی ریاستیں جو پاکستان کی جھولی میں آ کر گر جائیں گی، ہمیں بچاؤ، کس سے بچاؤ پتہ نہیں۔ مگر یہ بات حقیقت سے ان کے ذہن میں جو باتیں ہیں پاکستانی تجزیہ کاروں کا، یہ حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ پتہ نہیں ایسی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں، شاید پروپیگنڈے کے طور پہ کرتے ہیں۔ جو معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان حال ہی میں ہوا ہے، اس کو متبادل دفاعی معاہدہ یا خطے کا نیا محور کہنا خواب دیکھنے کے مترادف ہے۔ دیکھتے رہو خواب شیخ چلی کے۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی پاکستان معاہدہ ابھی تک خطے میں امریکی ملٹری انفراسٹرکچر کی خلا میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ امریکی ملٹری انفراسٹرکچر ختم ہو گیا اور اب وہاں پہ اس کو فل ان کرنے گئے ہیں۔ اس معاہدے کی نوعیت ایسی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اگر امریکہ چاہے تو وہ اپنی فوجی انفراسٹرکچر اور وسائل کو استعمال کرتا رہے گا اور کر رہا ہے، اور سعودی عرب پاکستان معاہدہ جو ہے یہ زیادہ تر سیکیورٹی تعاون، تربیت اور ممکنہ فورسز کے آپریشن پہ مبنی پر ہوگا۔ یعنی یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان والا جو ہے وہ اب سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو، یہ امریکہ کے مفادات کے تسلسل کا ایک حصہ ہو سکتا ہے اور ہوگا، نہ کہ امریکہ کے رد عمل یا مفادات سے علیحدہ کوئی خود مختار دفاعی معاہدہ یا انفراسٹرکچر ہے۔ اور یہ بات مت بھولیے کہ خطے میں اسرائیل امریکہ کی اول ترجیح ہے، اور اس کی نظر میں اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑی تھریٹ جو ہے اس کے لیے وہ ایران ہے۔ تو آپ جتنی بھی کارروائیاں کر رہے ہیں دراصل امریکہ کے اس بڑے پلان جو کہ ایران کے خلاف ہے، آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ایگزیکٹو آرڈر قطر کے لیے ایک طاقتور سفارتی یقین دہانی ضرور ہے، اور خطے کو ایک بڑا سیاسی سگنل بھی دیتا ہے، خاص طور پہ ایران کو، مگر قانونی اور عملی طور پر یہ نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک صدارتی حکم ہے جس پر عمل درآمد ہمیشہ امریکی کانگریس یا امریکی وسائل اور سیاسی حالات کے مطابق کیے جائیں گے۔ قطر کے لیے یقین دہانی وقتی طور پر اہم ہے، کیونکہ اس وقت ان کی بڑی سبکی ہوئی تھی، ذلت ہوئی تھی، تب وہ کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن خطے میں اس کے اثرات وسیع ہیں۔ ایک طرف یہ ایران اور ممکنہ دشمنوں کے لیے پیغام ہے، تو دوسری طرف یہ GCC کے اندر مزید پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ سب یہ اس طرح کی عرب بھائی ہیں کہ جو ایک دوسرے کی طرف برادران یوسف ہے، وہ یہ کہیں گے کہ ارے یوسف کو یہ مل گیا، ہمیں تو یہ ملا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ سب ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے دنیا کو۔ پاکستان اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات اس بات کی علامت ہے کہ خلیجی ریاستیں اب اپنی سلامتی کے لیے صرف امریکہ پر انحصار نہیں کر رہی ہیں، لیکن امریکہ کی مرضی کے خلاف ادھر ادھر نہیں جا رہی ہیں۔
ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ہر وقت ہماری مدد نہیں کرے گا، تو لہٰذا ہم جو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے کچھ اور انتظامات کر لیں۔ تو یہ ہے کل حقیقت امریکہ کے صدر کی جو ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا ہے قطر کے ایک باہمی دفاع کے حوالے سے۔ ہمارا یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا ہے، اس پر اپنے کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔